پاکستان میں تقریباً 2.25 کروڑ کے قریب بچہ ہے، اس کے لگ بھگ، اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے، یعنی کہ اس کو تعلیم کی اور اسکولز کی سہولت، اور سہولت کیا کہنا چاہیے، بنیادی جو ضرورت ہے زندگی کی وہ اسے میسر نہیں ہے، اور جب وہ اسکولوں سے باہر ہے تو وہ اپنے گھروں سے باہر صرف سڑکوں پر ہے۔ البتہ کچھ لوگ، کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ ایک قدم آگے بڑھ کے عملی طور پر اس جہالت کو دور کرنے کے لیے علم کی شمع ان 2.5 کروڑ 3 کروڑ بچوں تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سید عامر جعفری صاحب، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے تعلیم کے میدان میں اور سماجی خدمات سر انجام دینے کے حوالے سے انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا ہے۔ اور پروگرام کے اگلے مرحلے میں ایک اور مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ سرپرائز ہے آپ کے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے۔ ان کی کچھ چیزیں آپ میں بے پناہ مقبول ہیں، آج آپ کی ان سے گفتگو بھی ہوگی، ملاقات بھی ہوگی، مگر پہلے بڑھتے ہیں سید عامر جعفری صاحب کی طرف۔ ترقی اور خوشحالی کا راستہ قلم اور کتاب سے ہو کر گزرتا ہے۔ ویلکم ٹو شو عامر صاحب، بہت بہت شکریہ جعفری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ عامر صاحب، آپ غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، تقریباً کتنے بچے آپ کے ادارے میں اس وقت زیر تعلیم ہیں؟ وسیع بھائی، اس وقت ہمارے تقریباً کوئی 900 سے زیادہ تعلیمی ادارے ہیں پاکستان کے، 900 سے زیادہ، جن کا انظام و انصرام جو ہے غزالی فاؤنڈیشن نے سنبھالا ہوا ہے۔ اس میں تقریباً کوئی 1,25,000 بچے جو ہے تعلیم کے مختلف مراحل سے جو ہے گزر رہے ہیں، اور کوئی 5,000 اساتذہ کرام تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہندو کمیونٹی کے لیے اسکول ہم نے بنائے ہیں، جس میں ہمارے کو 750 ہندو بچے اور بچیاں جو ہیں پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح گاؤں دیہاتوں میں جو ہمارے اسپیشل بچے ہیں، جن کو ہم ڈفرینٹلی ایبل بچے کہتے ہیں، جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنجڈ ہیں، ان کو بھی ہم کے گھروں سے جو ہے لے کر اپنے اسکولوں میں لے کر آئے ہیں۔ اس وقت سینکڑوں ایسے بچے جو ہے جو اس طرح کے آپ کہہ سکتے ہیں مشکل کا شکار ہیں، انہیں بھی ہم غزالی کے اسکولوں کے اندر جو ہے پڑھانے کا اور ان کی زندگی کو کچھ بہتر کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ وہ پاکستان کے 4 صوبوں میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے پڑھتا بلوچستان کے نام سے جو ہے وہ صوبہ بلوچستان میں شروع کیا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے ایک ایسا ادارہ لاہور کے اندر بنایا ہے کہ جہاں وہ گاؤں دیہاتوں کے بچے جو ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے سے رہ جائیں گے ڈیو ٹو سرٹن ریزن، اس میں پاورٹی ہے، انٹرسٹ کا نہ ہونا ہے، یا پیئر گروپ کا ایسا مسئلہ ہو، تو ایسے بچوں کو ہم جو ہے لاہور لے آئے ہیں۔ ریزیڈینشل کالج ہے، یہاں یہ بچے رہتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، ٹوٹل فری ایجوکیشن ہے، مکمل طور پہ ان کی کھانا، رہائش، غزالی پریمیئر کالج کے نام سے نا۔ جو غزالی پریمیئر کالج آپ کا، اس میں کتنے بچوں کی تعداد؟ تقریباً اس وقت کوئی 140 بچے جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، کہ جو وہیں رہتے بھی ہیں، اور ان کی تعلیم کلاس 8 سے لے کر 2nd ایئر تک، اور ماشاءاللہ اس میں سے بہت سے بچے جو ہے پھر جو پاکستان کے جو پریمیئر ادارے ہیں، یونیورسٹی اور کالجز اور باہر بھی، ابراڈ بھی، وہ پڑھنے جا چکے ہیں۔ مثلاً ہمارے بہت سے بچے لمس کے جو نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام ہے اس میں سلیکٹ ہوئے ہیں اور وہاں پڑھ رہے ہیں۔ ابھی میں کچھ عرصے پہلے میں کوپن ہیگن تھا، تو وہاں پر بھی مجھے ایک طالب علم ملا اور اس نے بتایا کہ وہ مائکرو بایولوجی میں PhD کر رہا ہے، اور غزالی آپ کے اداروں سے جی بالکل پڑھ کر نکلا ہوا ہے۔ کچھ بچے ہمارے اس وقت بداپسٹ میں ہیں، جاپان میں ہیں، کہ جو PhD کر چکے ہیں۔ اور ان میں سے یہ جتنے بچے بھی جو آگے بڑھے، یا اوور آل جو اس وقت 1.25 لاکھ بچہ آپ نے بتایا پڑھ رہا ہے آپ کے اداروں میں، ان میں سے کسی سے آپ ایک پیسہ نہیں لیتے؟ نہیں، ہم فیس کا ایک اسٹرکچر موجود ہے نامینل۔ جب ہم نے یہ فاؤنڈیشن شروع کی تھی 50 روپے فیس رکھی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے بڑھتے کوئی اب آپ کہہ سکتے 300-350 روپے ایوریج فیس کے اوپر آ چکی ہے جی بالکل جی۔ اور بڑائی طور پہ ہم نے فیس بھی اس لیے رکھی ہے کہ اس کو تھوڑا وہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں لوگ سیریسلی لیں، ذمہ داری سے آئے ہیں۔ ہاں، یعنی آپ سمجھتے فری چیز کو فار گرانٹیڈ جو ہے لوگ لے لیجیے، لیکن بہت سی، یعنی اگر 1,25,000 بچے غزالی کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تو میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں تقریباً 70-80 ہزار بچے ایسے ہوں گے کہ جو بالکل فری بھی ہوں گے۔ اچھا، تو آپ فنڈز کیسے جنریٹ کرتے ہیں، کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں؟ آپ کا جو بزنس ماڈل تو نہیں ہے، مگر جو اوور آل آپ کی آرگنائزیشن کا اور 900 اسکولوں کا جو
जो सर्वाइवल का जो मॉडल है ये बिल्कुल आपका बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा मसला रहता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ओवरऑल साल का आपका जो खर्चा है वो कितना है? तकरीबन वैसे अब पिछले साल का जो हमारा बजट था वो तकरीबन कोई 250 करोड़ का था। 2 अरब तकरीबन। जी तकरीबन 2 अच्छा। अरब का हमारा बजट। ये एहतियात के जरिए से होता है, हमारी इनकम जो मैंने बताया फीस के जरिए से वो हमारी इसमें कितनी परसेंटेज है उस इनकम की? बहुत ज्यादा नहीं है उसके अंदर। अंदाजा है कुछ आपको? मेरा ख्याल है कि तकरीबन ये चूंकि अब तादाद बढ़ चुकी है तो उस वजह से आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन कोई 40% होगी। ठीक, तो अगर मैं ये समझूं कि इसका मतलब है कि 1.25 करोड़ रुपया जो है वो लोग आपको ज्यादा इससे ज्यादा 1.25 अरब की बात कर रहे हैं। सॉरी ऑफ कोर्स वो फिर मुख्तलिफ मदाद में, कुछ इसमें लोगों के अतियात हैं, उसके अलावा जो है अदारों के साथ भी हम इस वक्त गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उनके भी हम पार्टनर हैं, इंटरनेशनल अदारे भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी आपके साथ काम? जी बिल्कुल, सिंध के अंदर हम जो बहुत टफ एरिया है कश्मीर कंदकोट का, उसमें गजाली ने स्कूल बनाए हैं। ये कच्चे का इलाका है। अब आप देखें कि वहाँ पर सफ़र करना भी मुमकिन नहीं होता, लेकिन उन इलाकों में काम। बलोचिस्तान के अंदर हम जो बलोच पट्टी है उसके अंदर हमने इस वक्त जो है 37 स्कूल बनाए और इस साल हम 40 स्कूल मजीद बनाने जा रहे हैं। ये फरमाइए, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके ऊपर बड़ा एतराज़ उठता है उनके ओवरहेड एक्सपेंसेस को लेके ना, कि भाई लोगों से आप नहीं, ऑफकोर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं फंड्स तो इकट्ठे कर लेती हैं, मगर उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो लोग जो है, मैं चलिए अल्ले तलल्ले का लफ्ज़ भी यूज़ नहीं करता, मगर लोगों को लगता है कि तनख्वाहें ज़्यादा हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा है, बहुत ही लेविश ऑफिसेज़ हैं, तो लोग सोचते हैं कि भाई आपको या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अतिया दिया गया है तो यह है कि मैक्सिमम वो लोगों तक पहुँचे, वो जाके बीच में से बहुत सारे लोगों की वो तायुश का या उनके कंफर्ट का बाइस हो, वो उन्होंने अगर यही करना है तो किसी अपना कारोबारी जरिए से करें। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इस हवाले से कितने अखराजात? बहुत अहम आपका ये सवाल है इसका, और ये बात दुरुस्त भी है कुछ हवालों से जो आपने कही है कि ये चीज़ें सामने भी आती हैं और इसके नतीजे में लोगों का जो ट्रस्ट डेफिसिट भी होता है। जी, ये मैंने सवाल इसीलिए पूछा। ट्रस्ट डेफिसिट भी होता है। देखिए, जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उनको बहुत साफ शफाफ और हर वक्त अपने एहतसाब के लिए और अपने आप को हर वक्त जिसे कहते हैं अपने ऑडिट के लिए तैयार होना चाहिए और वो मौजूद होना चाहिए नेट। और देखिए यही वजह है आप गजाली फाउंडेशन की कि आज 25 साल हो गए हमारे पास जो हम मौजूद हैं यहाँ पर, उसकी एक वजह है मेन ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर। एक तो ये कि हमारा जो एडमिन कॉस्ट है वो हमारी को 7 to 8% है, एक तो ये बात है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर इसमें हम प्रोफेशनली भी काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक मिशनरी ज़ील जो है वो हमेशा हम जिंदा रखते हैं इसके अंदर। हमारा ख्याल अगर वो गायब हो जाए या कम हो जाए तो गजाली फाउंडेशन के जो भी एम्प्लॉइज़ हैं वो खाली उसके एम्प्लॉइज़ ही नहीं है, वो 2 चीज़ें उनके अंदर और भी पाई जाती है। एक तो ये उसके कारकुन है, उसको हम समझते हैं कि तालीम की एक पूरी तहरीक है, ये तब्दीली का भी एक आप कह सकते हैं कि एक जद्दोजहद है जो हम कर रहे हैं। तो ये समझते हैं एक कलम के सिपाही की हैसियत से कि असल तब्दीली, एक जौहरी तब्दीली मुआशरों में, अफराद में, ख़ानदान में आती ही तालीम के ज़रिए। पूरी इंसानी तारीख में देख लें कि एक कौम जब दूसरी कौम से आगे निकली है तो बुनियादी तौर पर तालीम और इल्म की वजह से, और उस इल्म की वजह से जो कुछ उन्होंने अचीव किया उसकी वजह से आगे निकली। तो एक तो ये है कि हमारे जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं वो उसके कारकुन भी होते हैं। वो ये नहीं है कि वो सुबह 9 से जो है 3 बजे या 2 बजे या 5 बजे तक एम्प्लॉय, नहीं, वो फुल टाइम इस मिशन और इस कॉज के साथ जुड़ते हैं। दूसरा ये है कि वो उसके डोनर भी होते हैं। हमारा हर एम्प्लॉय, हर काम करने वाला, हम उससे सबसे पहले तकाजा करते हैं कि उसमें कंट्रीब्यूट करें, इस कॉज के अंदर कंट्रीब्यूट करें। अगर हम घर से चैरिटी नहीं करते तो हम बाकी नहीं कर सकते। अब ये जितनी गुफ्तगू आपने की, लोग अगर इस पे एतबार तो करते हैं 100%, 100 में से कुछ लोग अगर ये चाहें कि इसको डबल चेक करना चाहें, बिल्कुल 100%, उसका क्या तरीका का? उसका तरीका ये कि गजाली की हर चीज़ ओपन है बिल्कुल। कि आप किसी भी गजाली के स्कूल को विजिट कर सकते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। 900 स्कूल, 900 स्कूल से ज़्यादा स्कूल मौजूद हैं, 1,25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हवा में नहीं है बल्कि ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। दूसरा हमारे जो अकाउंट्स हैं वो सारे ओपन है। ये जहाँ तक जब आप ओपन कहते हैं तो क्या वो नेट पे उनका ऑडिट दस्तयाब है? ऑडिटर हमारे इंटरनल भी मौजूद हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर भी मौजूद है जो हर साल इसके ऑडिट करते हैं, और फिर वो हम गवर्नमेंट को भी, अदारों को भी वो प्रोवाइड करते हैं। हमारी जितनी भी जो अदारे एजेंसीज हैं हम उनको भी प्रोवाइड करते हैं इस हवाले से। तो सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट है इस चीज़ को, वो कहीं से भी आकर जो है वो देख सकते हैं, अपनी तसल्ली कर सकते हैं इसके अंदर ना। वेरी गुड। ये हम सबको सोचना चाहिए, सोचने वाली बात है ना कि ये 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और आप जैसे इदारे अगर लगा भी लें कितने होंगे, हम ये तस्वुर कर लेंगे फिर भी 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है। ये 2.5 करोड़ बच्चा, इसके पास तालीम नहीं है, इसके पास हुनर नहीं है, इसके पास रिहाइश नहीं है, ये सड़कों गलियों में फिर रहा है, तरबियत नहीं है, और अगले 7-8 साल में जब ये अमली ज़िंदगी में सड़कों चौकों चौराहों पर होगा तो ये क्या करेगा? दीवार पे लिखा हुआ है। इसका नसीब जो है
وہ کیا ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں، آؤٹ آف اسکول بچوں کی جو ڈبیٹ ہے 2010 سے پہلے تو ڈیٹا ہی نہیں تھا ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں بہت سیریس ایشو ہے. اور یہ آپ نے کہا نا کہ ہمارے بچوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کوئی خواب نہیں ہے مستقبل کا، ان کی کوئی امید نہیں ہے. جس بچے کے پاس خواب نہ ہو، مستقبل کی امید نہ ہو، آپ بتائیں وہ کیا کرے گا آگے جا کر؟ وہ تو ایک، میں سمجھتا ہوں ہم سب کے اوپر بوجھ ہوگا، جی جی جی، اس پوری سوسائٹی کے اوپر بوجھ ہوگا. اور دیکھیں نا، بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ پھر لازمت ہے کہ کرائم جو ہے وہ اس طرف جائے گا، اپنا بھی استحصال کرے گا، دوسرے کا بھی استحصال ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ خود اسٹیٹ بھی اور سماج کے جو طبقے مختلف، وہ اس کے اوپر، جس طرح آپ نے اس کو موضوع بنایا آج اور اس کے ذریعے سے ایک شعور عام ہو رہا ہے. ہماری یہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی اس وقت، ہماری پرائرٹی نہیں ہے. ہماری پرائرٹی تو چھوڑ دیجئے، آپ جو بات کر رہے ہیں، ہماری گفتگو کا کہیں حصہ ہی نہیں ہے، ہماری موضوعات کا کہیں حصہ نہیں ہے، ہماری سوچ کا یہ حصہ نہیں ہے کہ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو کیسے اس پہ بات کریں گے، تبھی لوگوں میں شعور پیدا ہوگا اور مسئلے کے حل کی طرف لوگ بڑھیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ جن معاشروں میں تعلیم آگے بڑھی ہے، تعلیم پھیلی ہے، وہاں سے غربت میں بھی کمی آئی ہے، وہاں پر صحت بھی بہتر ہوئی ہے، روزگار کے جو ہے امکانات بھی روشن ہوئے ہیں جہاں جہاں تعلیم گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا تعلیم کا اور خوشحالی کا بڑا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ یا پہلے مرحلے پہ وہ سارے مالی بوجھ کو روک لیں جو کہ ایک ناخواندہ قوم جو ہے اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں. بڑی تاریخی وہ محاورہ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ میدانوں کو آباد کر دیں، آپ کے ہاسپٹلز ویران ہو جائیں گے. تو آپ نے ہاسپٹلز میں جو اربوں خربوں لگانے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ اس سے ہاتھ پہ آپ میدان بنا دیں. اس لیے کہ جب صحت مند ہوں گے اور تعلیم یافتہ ہوں گے تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں گے، معاش کا بھی خیال رکھیں گے، معاشرے پہ بھی بوجھ نہیں پڑیں گے. کیوں نہیں ہم اس پہ غور؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہماری جو قومی ترجیحات ہے اس میں شامل نہیں ہے. یہ راکٹ سائنس ہے کوئی اس بات کو سمجھنا. یہ معاشرے کی جو ساخت ہوتی ہے، معاشرے کیسے آگے جاتے ہیں، کیسے پیچھے آتے ہیں. 200 ممالک ہیں، بے شمار ماڈلز ہیں، ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ بس بھائی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ مجرمانہ غفلت ہے. دیکھیں قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تعلیم کو پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ سمجھتا ہوں، زندگی اور موت کا معاملہ سمجھتا ہوں. یعنی یہ ان کا ایک ویژن تھا اس کے اندر نا. لیکن آج کتنی دہائیاں گزر گئی ہیں، ہم اپنا بجٹ جو کہ اس وقت ہم کہہ رہے ہیں منیمم 4% جی ڈی پی کا ہونا چاہیے ایجوکیشن، ویسے ڈیزائریبل 7 ہے، 7% ہونا چاہیے، لیکن کم از کم 4. لیکن ہم پچھلی کئی دہائیوں سے یہ ہم 1.7 اور 2 کے آس پاس پھر رہے ہیں. ہم اپنے تعلیم کے بجٹ کو اوپر تو ہماری ترجیحات، ہم اگر یہ لینس لگا کے دیکھیں، بجٹ کا لینس لگا کے دیکھیں تو ہمارے سامنے حقیقت آ جائے گی. جتنے آپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے منشور منگائیے، آپ دیکھیں اس میں تعلیم کا کہاں بحث ہو رہی ہے. آپ کو لگے گا سارا کٹ پیسٹ چل رہا ہے پچھلے 30-40 سالوں سے. تو یہ بچے قوم کے بچے ہیں. یہ مطلب ہے کہ ریاست ان کی ماں ہے، ریاست اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہی.